اوج بن انک کا واقعہ۔ اوج بن انک کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لاتا تھا اور وہ سمندر کو ایسے ہی اپنے قدموں میں پار کر لیتا تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد یہی ایک شخص تھا جو کہ بچا تھا، اور ان کے ہاں جو پھل فروٹ تھے وہ اتنے بڑے تھے کہ انار کے ایک دانے سے ایک شخص سیر ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ شام میں مقدس کی زمین تم کو دوں گا، تم وہاں سے ظلم و تعدی کرنے والوں کو نکال دو، اور در حقیقت مقام اجداد بنی اسرائیل کا کنعان میں تھا، مصر میں ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تمام ملک شام میں اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا، اور وحی بھی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ 12 آدمی سردار 12 قوم سے بنی اسرائیل کے نقیب کرنا کہ ہر ایک سبط اپنے سرداروں کے تابع رہے اور ہماری رضا پر رہیں، تو ان سے اس بات کو کہہ دے کہ ان کا سردار نقیب جو ان کا حکم دے وہ اس پر عمل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اٹھائے ہم نے ان میں 12 سردار۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر جب کنعان پہنچے تو اپنے نقیبوں کو شام کے اطراف میں بھیجا تاکہ ان پر ظالم و جابر لوگوں کا حال معلوم کریں۔ جب وہ لوگ وہاں گئے اور وہاں سے کچھ حالات معلوم کیے تو وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان بھی دیکھا جو سمندر کی تہہ میں مچھلی پکڑ لاتا تھا، اور اپنی لمبائی کے سبب سے وہ سورج کی تپش سے بھون کر آتا تھا۔ اور مارج نبوت میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہی شخص بچا تھا، اور ایسا دراز قد تھا کہ سمندر کے پانی میں بھی وہ ڈوب نہ سکتا تھا، اتنا بڑا لمبا جوان تھا۔ اس کی عمر 3500 برس کی ہوئی، یعنی وہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور اس کے باپ کا نام انک تھا۔ اور مارج النبوت میں لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام سیبان تھا اور ماں کا نام انک تھا، وہ بنت آدم تھی۔ پس اوج بن انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 سرداروں کو دیکھ کر پوچھا تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا۔ اس کے بعد اوج بن انک نے ان سب کو پکڑ کر اپنی آزار میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ چونٹی کی مانند اپنے پیر سے ان کو مسل دے۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا ان کو چھوڑ دو، وہ ضعیف و ناتواں ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو ان کے مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور پھر تیرا حال بھی لوگوں سے جا کر بیان کریں گے، بس ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ نقیب حضرات جبراروں کی کثرت اور حقیقت دریافت کر کے بہت ڈر گئے اور اپنی جگہ واپس چلے گئے، اور آپس میں کہنے لگے کہ ان جبار و ظالموں کا حال جو ہم دیکھ کے آئے ہیں اپنی قوم سے نہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں، لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے، لیکن ان لوگوں کا حوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہنا چاہیے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا، اور نیز یہ بھی بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو ایک آدمی سیر ہو جائے۔ اور پھل فروٹ جو وہاں سے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے۔ پس 10 آدمی سردار نقیب نے عہد شکنی کر کے احوال وہاں کا جو دیکھا تھا اور اوج بن انک کے ہاتھ گرفتار ہونے کا اپنی قوم سے کہہ دیا، لیکن 2 شخص یعنی یوشع اور کالوت نے عہد شکنی نہ کی۔ یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا کہ جہاد میں نہ جائیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو تم مت گھبراؤ، نہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا ہے، میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ اور پھر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ترجمہ بولی قوم اے موسیٰ
وہاں پر ایک شخص ہے بڑی قد و قامت والا، وہ بڑا ہی زبردست ہے، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازش تھی ان دونوں پر، وہ یعنی یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ تھے۔ وہ دونوں بزرگ نیک تینت تھے۔ ان 12 سرداروں میں بنی اسرائیل کے وہ دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہوئے۔ وہ دونوں بزرگ بولے کہ اے قوم بیٹھ جاؤ اور ان پر حملہ کرو دروازے سے، کیونکہ قوم جبار نہایت قوی ہے اور اللہ تم کو فتح دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور ہلاک کرے گا جیسا کہ فرعون کو ہلاک کیا، اور تم لوگ تو اللہ پر یقین رکھتے ہو، پھر کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرتے؟ اس پر بھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے، ساری عمر جب تک وہاں رہیں گے۔ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی۔ بولے موسیٰ علیہ السلام، اے رب میرے اختیار میں نہیں ہے مگر میری جان اور میرا بھائی، سو تو جدائی کر دے ہم میں اور بے حکم لوگوں میں۔ قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو اعمال کا جبار سے، ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 شخص کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے پر سردار کیا اور ان کو ملک شام میں بھیجا تاکہ اس ملک کی خبر لائیں۔ چنانچہ وہ خبر لائے تو ملک شام کی خوبیاں بیان کی اور وہاں مسلط تھے عمالقہ کی قوت زور بھی بیان کی۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم قوم کے پاس خوبی ملک کی بیان کرو اور قوم دشمن مت بیان کرو۔ اس حکم پر سے 2 شخص قائم رہے اور 10 شخص نہ رہے۔ جب قوم نے ان سے عمالقہ کا زور قوت سنا تو وہ اپنی نامردی ظاہر کرنے لگے۔ انہوں نے چاہا کہ ہم لوٹ کر مصر چلے جائیں، اور اپنی نقصیر کی وجہ سے 40 برس شام کے فتح میں دیر لگی، اور اس قدر مدت بنی اسرائیل جنگلوں میں پھرتے رہے۔ اس زمانے کے سب لوگ مر گئے مگر 2 شخص جو حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ ہوئے، یوشع اور کالوت، ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا۔ موسیٰ اور ہارون اپنے ہاتھ میں عصا لے کر ملک شام کو جہاد کرنے کے لیے گئے، اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی جگہ پر آ کر ٹھہر گئے۔ پھر دوسری شب کو تمام رات چلے، فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں ہیں۔ وہ سمجھے کہ موسیٰ کی بد دعا سے یہ حال ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ ملک شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں، تب تک یہاں ٹھہرے رہو۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اسی جگہ پر ٹھہرے رہے۔ اس جگہ کا نام تیہ ہے۔ جس جگہ پر یہ لوگ ٹھہرے رہے اس میں 12 اسباط بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 برس تک محبوس رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے۔ اور وہ تیہ درمیان فلسطین، اردن اور مصر کے ہے۔ اس میدان تیہ کا طول 36 کوس ہے اور عرض 18 کوس کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی مہیب شکل دیکھ کر ڈر گئے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے۔ جب اوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ ان کو پکڑ کر چیونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا، تو ہے سردار قومی بنی اسرائیل کا، اور تو نے قبطیوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبو کر مار دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد تقریباً 10 گز لمبا تھا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا۔ وہ مردود وہیں گر کر مر گیا۔ 40 برس سے بنی اسرائیل تیہ مذکور میں تھے اور ادھر لاش اوج بن انک کی میدان میں پڑی تھی، اور گوشت پوشت گل گیا تھا اور پشت کی ہڈی مثل پہاڑ کے
اونچی ہو رہی تھی۔ دوستو اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ واقعہ اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔